احترام محترم مکرم معزز حضرات اور عزیزان کرام قدر اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی عالیہ مفصلہ میں نظران و سلام خالق کائنات کا بپایہ کرم ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا یہ خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم شان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، ادب ہمارا موضوع چل رہا ہے، اس کو ہم نے الحمدللہ تحدیث جو ہے نا اس کی جز ہم نے مکمل کر دی ہے۔ آج انشاءاللہ میں جس کا آغاز کرنا تھا تو پھر ارادہ بنا کے اس مہینے کی مناسبت سے تھوڑی سی ہم اپنی حاضری لگوا رہے ہیں حصول برکت کے لیے۔ آپ نے تھوڑی سی وقت ایک دو باتیں حضور درخواست جنابی غوث اعظم علیہ السلام رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کی ذات کے لیے، ویسے ان کی ذات میں بے شمار پہلو ہیں، بے شمار گوشے ہیں، کہتے ہیں اسے ذو تقویٰ کو لے لیں، سخاوت کو لے لیں، آگے بڑھنے کو لے لیں، بے شمار پہلو ہیں جو اہل علم بیان کر سکتے ہیں انفرادی طور پر، لیکن ہم اسے حاضری لگوانے کے لیے اجمالی طور پر ایک دو باتیں جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ زبان بنائیں گے انشاءاللہ تو ہم تک پہنچ جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب ان عظیم ہستیوں کے ساتھ اتباع کی صورت میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ محبت کا جو پہلو ہے اگر اتباع کی صورت میں آ جائے تو پھر الحمدللہ بندے کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو میں نے یعنی آپ کا حضور لگوانے کے لیے یہ سورۃ یونس ہے، پارہ نمبر 11 ہے، اس کی میں نے مشہور 3 آیتوں کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ ویسے اگر 3 آیات پر گفتگو کی جائے تو یہ وقت کی ضرورت ہے، ایڈیٹر سے پر ماشاءاللہ بڑا اچھا بولتے آ رہے ہیں۔ اب دیکھیے اس آیت کریمہ جو آیت نمبر 62 ہے، اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 2 لفظ لائے، ایک لفظ الا اور ایک لفظ ان، یہ دونوں تاکیدی لفظ ہیں۔ آپ اگر الحم سے لے کر والناس تک پورے قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے کوئی تاکید کا لفظ نہیں ہے، کوئی قسم کا لفظ نہیں ہے، کوئی صیغہ جمع کا لفظ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے بولتا ہے، گفتگو کرتا ہے تو پھر وہ کبھی تاکید سے گفتگو کر رہا ہے، یہ بھی صیغہ جمع سے گفتگو کر رہا ہے، اور یہ جو تاکیدی لفظ ہوتی ہے نا یہ اصل میں قسم نہیں کہہ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے باتیں کر رہا ہے، لیکن اسے اپنی ذات کے لیے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، تاکید لانے کی ضرورت نہیں ہے، صیغہ جمع لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تاکیدوں سے بھی وہ کر رہا ہے، وہ جمع وہ صیغہ یعنی جمع سے بھی وہ کر رہا ہے، برابر کر رہا ہے، وہ محتاج نہیں ہے کہ وہ صیغہ جمع لائے اپنی ذات کے لیے یا وہ تاکید لائے اپنی ذات کے لیے، وہ ان چیزوں سے اعلیٰ ہے، وہ عظیم ہے، وہ بر ہے، بلا ہے، اس کا تو فرما دینا ہی کافی ہے۔ لیکن جب وہ کسی دیکھیے اگر وہ کسی کے لیے اگر بات کرے، اگر تاکید نہ بھی لائے، اگر صیغہ جمع نہ بھی لائے، اگر وہ قسم نہ بھی اٹھائے، اس کو تو فرما دینا کافی ہے، کیونکہ جتنی شخصیت خود مشہور ہوتی ہے نا اس کا قول، اس کی بات، اس کی گفتگو بھی اس طرح ہی اعلیٰ ہوتی ہے، اس طرح وہ خود اعلیٰ ہے۔ دیکھیے ہمارے تقیہ کلام میں ہمارے معمولات میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ کچھ علاقے میں اگر مشہورات بھی ہو، ایماندار ہو، دیانتدار ہو، سچا ہو، مشہور ہو، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ بندہ جو ہے نا جب یہ بات کرتا ہے سچ کرتا ہے، یہ جھوٹ نہیں ہوتا، اس کی بات سچ پر مبنی ہوتی ہے اور یہ بڑا ایماندار بنتا ہے، اور جو فیصلہ کرے گا نا بالکل صحیح کرے گا، جو بات کہے گا وہ صحیح کہے گا۔ اب اس کی شخصیت جو ہے نا اس کی
شخصیت اپنی خوبصورت اداؤں کی وجہ سے مشہور ہے. کس وجہ سے؟ اداؤں کی وجہ سے. اس کی ادائیں وہ بڑی خوبصورت ہے. وہ سچ ہے، وہ ایمانداری ہے، وہ دیانتداری ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمدردی ہے، وہ خیرخواہی ہے، وہ محبت ہے، وہ لوگوں کا تعاون ہے، لوگوں کے لیے پیار ہے. ان صفات کی وجہ سے وہ کون ہے؟ وہ اس کی شخصیت مشہور ہے. اب وہ گفتگو جب کر رہا ہونا کیا تو گفتگو کرتا کرتا اگر وہ قسم اٹھاتا ہے تو لوگ حیران، ہاں اگر وہ قسم اٹھائے الحمدللہ وہ اتنا مشہور ہے، اس کی شخصیت مشہور ہے، اس کا تو فقط گفتگو کرنا ہی کافی ہے. لوگ یقین کر رہے ہیں اگر وہ تقریر کے دوران، خطاب کے دوران، گفتگو کے دوران اگر وہ قسم اٹھا لے تو لوگ اور مزید متوجہ ہو جائیں گے، متصر ہوں گے یعنی اس سے تو قسم اٹھا کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو خدا عظیم ہے، اس کی شخصیت بڑی مشہور ہے. تو یہاں اگر یہ قسم اٹھا رہا ہے نا، محسوس ہوتا ہے کہ یار کوئی بڑا خاص آ گیا ہے جس کی وجہ سے اس کو بھی قسم اٹھانے کی ضرورت پڑی ہے. بہرحال اس پر اگر میں گفتگو کرنا چاہوں ایک مدرسہ طالب علم کافی دیر ہو سکتی ہے، لیکن اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں میں کی ہیں. دیکھیے لفظ اللہ تعالیٰ نے لفظ اللہ کے نا تاکید لفظ ہے نا، اللہ تعالیٰ فرمایا خبردار متوجہ ہو جاؤ، توجہ کو میری طرف عبادت کا حکم. اب چاہیے تو یہ تھا کہ جب لفظ اللہ آیا اس کے بعد شروع ہو جاتی، لیکن اللہ نے گفتگو کو پھر بھی آغاز نہیں کیا. اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد تاکید پر تاکید بس اوقات ایک تاکید ہوتی ہے، بس اوقات تاکید پر تاکید آ جاتی ہے، تاکید کے بعد پھر تاکید آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ خبردار توجہ کو میری طرف میں بھی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. عبادت کا حکم فرمایا ابھی نہیں، انا دیکھیے پھر تاکید آ گئی، انا جو میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی یعنی اللہ تعالیٰ اپنی گفتگو کی خود ہی صفائیاں دے گا. کمال نہیں، اتنا اعلیٰ اتنا عظیم ہے وہ ہو کر وہ اپنے قول کی، اپنی گفتگو کی، اپنے فرمان کی، اپنے حکم کی وہ خود ہی صفائیاں دے رہا ہے، جب اسے صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، اگر وہ کسی کے لیے اگر تاکید لا رہا ہے، صفائیاں دے رہا ہے، اپنے نہیں دے رہا، اپنے لیے نہیں دے رہا، سیدھا جمع لا رہا ہے، تاکید لا رہا ہے، قسم لا رہا ہے، صفائیاں دے رہا ہے کسی کے لیے، تو کیا وہ اس میں ڈرتا ہے؟ کیا ڈر کی وجہ سے، لعنت کی وجہ سے، محتاجی کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے؟ وہ تو ہی نہیں، وہ تو کسی کا محتاج نہیں کہ ہے، وہ تو کسی کا محتاج ہے، وہ تو کسی سے ڈرتا ہی، اس کو کسی سے لعنت ہی نہیں، جب وہ ڈرتا بھی نہیں ہے، محتاج بھی نہیں ہے، اسے خوف بھی نہیں ہے، تو وہ کسی کی خاطر جب اتنی تاکیدیں لا رہا ہے کیوں لا رہا ہے؟ محتاجی بھی نہیں ہے، ڈر بھی نہیں ہے، خوف بھی نہیں ہے، کیوں لا رہا ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نتیجہ یہ نکلا اس لیے لا رہا ہے اس کو سے محبت کیا ہے؟ اگر محبت نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی قسم نہ لاتا، کبھی تاکید نہ لاتا، لیکن تاکید اس کے لیے لاتا ہے، قسم اس کے لیے اٹھاتا ہے، سیدھا جمع بھی اس کے لیے لاتا ہے کہ جو خدا کا ہو جائے. کیا؟ اب اللہ کا خاص آ رہا ہے نا، دیکھو نا، اگر میرا آپ کے دوست ہو، میرا اور آپ کا دوست ہو تو وہ جب ہمارے پاس آئے تو ہم باقی اس کا تعارف کرانے کے لیے ہم پوری کرداری بیان کرتے تھے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ بہت خوبصورت ہے، بہت نیک ہے، بڑا صالح ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا سخی ہے، بڑا امیر ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا سترہ کا مالک ہے، ٹھیک ہے، بڑا مہمان نواز ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ بولیے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تعارف کر رہا ہے. اور کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اس کے تعارف کرانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ اس کو اپنے دوست سے پیار ہے، وہ چاہتا ہے کہ دوسروں کے دل کے اندر اس کی محبت پیدا ہو سکے، وہ بھی اس سے پیار کرے. خدا کی قسم جس نے بھی پوری دنیا کا پیار اس کے پیار میں قربان کیا، پوری دنیا کی محبتیں اس کی محبت میں قربان کی، پوری دنیا سے کٹ کر خدا کا ہو گیا، پوری
بن جائے رب اس کا دوست بن جاتا ہے. تو جب دوستی قائم ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے دوست کا تعارف کراتا ہے. کیا تو تعارف کراتے وقت اگر آپ پوری گردانی بیان کریں یہ ہے وہ ہے وہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو تعارف کرایا ہے وہ کمال کروایا ہے. اس آیت نمبر 62 میں سورۃ یونس اور پارہ نمبر 11 میں جو رب نے یہاں تعارف کرایا نا اپنے دوست کا وہ کمال ہے. میں حدیث پاک میں پڑھا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کا بندہ قریب ہو جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی قربت اس کی رضا اس کی خوشنودی دولت جب اسے مل جاتی ہے نا اور اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے، اسے اپنا دوست بنا دیتا ہے نا، محب محبوب بن جاتا ہے، طالب مطلوب بن جاتا ہے، منتظر منتظر بن جاتا ہے. یہ درجات ہے بڑے بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں. یہ ہوتے ہیں کیا ہے؟ یہ ہوتے ہیں یہ فضیلتیں ہیں. اس کو گریڈ کہہ لیں نہیں ہاں اس کو پروٹوکول کہہ لیں جو بھی کہہ لیں نہیں ہاں. تو میں کر رہا تھا پھر اللہ تعالیٰ بڑا خوبصورت تعارف کراتا ہے، بڑا خوبصورت تعارف کراتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ آسمانی مخلوقوں میں پھیل جاؤ اور اعلان کرو. کیا اعلان کرو؟ اللہ تعالیٰ اعلان کروا رہا ہے کہ فلاں بندے کو رب نے اپنا محبوب بنا لیا ہے، اپنا دوست بنا لیا ہے. اللہ تعالیٰ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، اس کا محبوب بن گیا ہے. اللہ تعالیٰ اعلان کروا رہا ہے تم بھی اس سے محبت کرو. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے زمین پہ جاؤ. کہاں جاؤ؟ زمین پر جاؤ اور زمینی مخلوق کو بھی اعلان کرو. اللہ تعالیٰ اعلان کروا رہا ہے کہ فلاں بندے کو رب نے اپنا کیا بنا لیا ہے؟ محبوب بنا لیا ہے، دوست بنا لیا ہے. اب اللہ تعالیٰ حکمن کیا حکمن وہ اعلان کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے محبت ہے اور تم بھی اس سے محبت. اس سے آگے بھی بڑی باتیں ہیں، اس سے آگے بڑی بڑی حدیثیں ہیں. میں بڑی اختصار کے ساتھ 2-4 باتیں کی ہیں. اب آئیے اللہ تعالیٰ اپنے دوست کا تعارف کیسے کروا رہا ہے؟ 2 قسمیں اٹھائی اس نے. کتنی؟ 2 تقیب لائیں. تقیب ہر تقیب اتحانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا سنو اب سنو خبردار متوجہ ہو میری طرف، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولیاء اللہ. اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہے نا جن کو رب نے اپنا دوست بنا دیا ہے، دوست بنا دیا ہے. پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو تحفے کیا دیے، ڈگریاں کیا دیے، گریڈ کیا دیے، رب نے ان کو انعام کیا دیے. وہ اللہ تعالیٰ اب تعریف کرا رہا ہے کہ میرے دوست کا مقام کیا ہے جو میں نے انہیں مقام دیا ہے، جو میں نے انہیں مقام دیا ہے. تبارک تعالیٰ کیا دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پہلی ڈگری، پہلی فضیلت، پہلا گریڈ اور پہلا پروٹوکول جو رب کا ہو جائے، جس کو رب اپنا بنا لے، جو رب کا محبوب بن جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہا سنو میں رب نے کے ناطے کہہ رہا ہوں. رب کہتا میں گارنٹی دے رہا ہوں، یہ گارنٹی رب کی ہے کسی غیر کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا خوف علیہم. کیا تجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا فضیل دوست بنا دے تو اس سے بڑی بھی کوئی ڈگری ہو سکتی ہے، اس سے بڑی کوئی ڈگری ہو سکتی ہے، اس سے بڑی کوئی دولت ہو سکتی ہے، اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے نہ دنیا میں نہ آخرت. وہ بھی دیکھیں اتنی بات فرمانے کے بعد اب کوئی بات رہی ہر چیز میں بات کرتے ہیں، ہر چیز خوف کے اندر آ گئی. لا خوفن، خوف کے اندر ہر چیز آ گئی. دنیا میں بھی خوف نہیں، آخرت میں بھی کوئی خوف نہیں ہے. وہ ادھر بھی بے خوف ہے اور ادھر بھی بے خوف ہے. اتنی بات کافی تھی لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے خوف کا لفظ الگ لائے اور آگے ایک ڈگری اور کیا کر دیا. فرمایا سنو جن کو میں نے اپنا دوست بنایا ہے جو میرے محبوب بندے ہیں ان کے لیے ایک اور میں نے نام لکھا ہے. تبارک تعالیٰ وہ کیا ہے؟ فرمایا ولا هم يحزنون. یا ولا هم يحزنون، نہ وہ ادھر رنجیدہ غمگین ہیں اور نہ ادھر رنجیدہ اور غمگین ہوئے. نہ ادھر غمگین نہ ادھر غمگین، نہ ادھر غم نہ ادھر غم، نہ ادھر نہ ادھر، نہ خوف اور نہ
یہ غمگین ہونے والا وہ اللہ تعالیٰ نے الگ کر فرمایا جو میرا ہو گیا جس کا میں ہو گیا اولیاء اللہ اب دیکھیں ادھر ہم کو سیاست کا لگا لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی مرید آپ کو دبا رہے تھے کیا کرتے تھے مرید دبا رہے تھے آپ نے جب مرید کو دیکھا جب آپ نے مرید کو دیکھا وہ رو رہا تھا وہ آپ نے فرمایا اپنے حقیقت مت سے اس مرید سے فرمایا رو کیوں رہے کیوں رو رہے کہتے کہ میرا کا بڑا خوف آ رہا یہ نہ سمجھے کہ جو آپ کو دبا رہا تھا وہ بے نمازی تھا وہ عبادت نہیں کرنے والا تھا وہ گناہگار تھا جو آپ کو دبا رہا تھا وہ بھی اللہ کا ولی تھا میں آپ کی زندگی میں پڑھ رہا تھا آپ کی سیرت پر کہ ایک دن آپ خطاب کر رہے تھے کون حضور عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم الحسنی الحسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس طرح لاکھوں کا مجمع آپ نے عنوان سنا ہوگا کہ لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا 10 جنازے نکلتے تھے آپ کے بعد کا سود و کتاب ہوتا تھا 5 10 تک میں نے پڑھا نا جنازے نکلتے تھے لوگ تڑپ کے مر جاتے تھے لاکھوں کی اجتماع پھر آپ کی کرامت یہ ہے کہ جتنی آواز یہ سنتا تھا اتنی آواز آخر بندہ سنتا تھا برابر آواز برابر آواز سن 97 میں جب پہلی مرتبہ میری حاضری ہوئی نا حشر میں تو وہاں سپیکر جو ساؤنڈ کا سسٹم ہے نا وہ جدھر بھی جاؤ نا جدھر بھی جس حصے میں جاؤ نا برابر آواز آتی ہے نیچے بھی اوپر بھی چاروں طرف باہر تک جہاں بھی بیٹھو گے نا برابر آواز ہے تو جب میں پہلی حاضری نا تو میں نے دائیں جتنے تک وہ برابر آواز مجھے کوئی اور بات یاد آئی نہیں ایک ہی گل رہی کہ یہ حضور غوث اعظم کی کرامت جب میں پڑھا ہوا تھا کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ جب گفتگو کرتے تھے بیان کرتے تھے نا جتنی آواز 7 بار سنتا اتنی آواز آخری آدمی سنتا تھا تو بالکل آخری کہ آپ کی کرامت برابر سنتا برابر ایک دن آپ خطاب کر رہے تھے تو ایک شخص نے اشارہ کیا آپ کی طرف حقیقت بات تھا کہ جناب آپ کے اجتماع میں 40 بندے ایسے بیٹھے ہیں جو بڑے بدماش اور بڑے بدکار ہیں اور میں 40 کو جانتا ہوں وہ آپ کے آج خطاب میں آئے ہوئے آپ نے ان کو آستہ سے فرمایا میری نگاہ میں وہ آ گئے آپ ایک جملہ کی ساتھ دینا چاہتا ہوں وہ ان کو مرید دبا رہا تھا آپ نے رو رہا تھا آپ نے کیا اس سے پوچھا کیوں رو رہے اس نے کیا کہا مجھے ڈر سے ٹھیک ہے اب ایک مثال دینا چاہتا ہوں جب آپ خطاب کر رہے تھے تو آپ کی عنایت اور آپ کے فیض کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا جب آپ پورے چوبر پر آئے پورے چوبر پر آئے 40 پر نظر ڈالی 40 کے 40 نیک نہیں ہوئے ولی بن گئے اگر 40 کے 40 اگر ولی ہو سکتی ہے تو جس دھوبی کے ہاتھ کے کپڑے دھوئے ہوئے حضور غوث اعظم پہنے کیا وہ نمازی ہو سکتا ہے کیا وہ دھوبی بدکار ہو سکتا ہے گنہگار ہو سکتا ہے ہم نے لوگوں کو صرف اتنا ہی رخ دکھایا ہے دھوبی نے دیکھا ہاں مجھے رب کے بارے میں نہیں پتا من رب تجھے رب کون ہے میں تو حضور عبد القادر جیلانی کا دھوبی رہا اللہ کے بندو ان لوگوں کو یہ نہیں بتاؤ وہ دھوبی بے نمازی نہ تھا وہ ایک سنت کا داعی تھا اگر وہ 40 بدکار گناہگار بدماش 40 پر اگر حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی اگر ولیت کی نظر پڑے غوثیت کی نظر پڑے تو 40 کے 40 نیک نہیں اللہ کے ولی بن جائیں تو کیا دھوبی جو کپڑے دھو کے دیتا وہ ولی نہیں ہوتا وہ جو قبر میں بات کرنا ہے اس کی عاجزی تھی کیا تھی اس کو عاجزی بھی کہنے کیا نسبت کہنے اس نے کہا چھوڑیے مجھے رب کا بھی پتہ چلا ہے نا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ولی سے پتہ چلا کیا ہاں جی اور ٹھیک تو ایسے اللہ والے مجھے کہتے وہ کہتے ہیں اللہ جس طرح حضرت عثمان غنی نے رضی اللہ تعالیٰ جب آپ کے مقام یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ تھے نا حدیبیہ موقع پر آپ کو سفیر بنا کر بھیجا کہ مذاکرات کریں
یہ ہمیں اجازت دے. تو سارے رشتہ دار تھے, سارے رشتہ دار تھے. تو امیر گھرانے کے یہ لڑکے تھے. تو انہوں نے پتا کیا تھا, انہوں نے کہا اے عثمان غنی, آپ کو اجازت ہے کہ آپ طواف کر لیں, باقی کوئی اجازت نہیں. تو وہاں اس موقع پہ عثمان غنی نے پتا کیا جواب دیا, کہنے کہ مجھے کیا پتا طواف کیا ہوتا ہے, مجھے کیا پتا بیت اللہ کیا ہے, مجھے کیا پتا ہم کون ہیں. اگر طواف کا پتا چلا ہے, بیت اللہ کی فضیلت کا پتا چلا ہے, رب کے بعد اللہ شریف ایک ہونے کا پتا چلا ہے, تو وہ سبحان مصطفیٰ سے پسند صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں کیا پتا تھا کہ ہم ایک ہیں, ہمیں کیا پتا تھا کہ اللہ شریف ہے, ہمیں کیا پتا تھا کہ بیت اللہ کا طواف کیا ہے, ہمیں کیا پتا تھا اس کا مقام قربت کیا ہے. اگر سارا علم ہوا ہے, سارا پتا چلا ہے, تو وہ ہمیں زبان مصطفیٰ اسلام تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوث اعظم. اس لیے ہم کو الحمدللہ اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جب میں نے براہ راست کس بندے سے بات کی نہیں, میں نے اپنے محبوب عیسیٰ کے ذریعہ سے کی ہے. کوئی بندہ میری بات میں ڈائریکٹ نہیں آ سکتا, براہ راست نہیں آ سکتا. میری بات میں قبول ہوئی ہے, وہی قبول ہے کہ وہ میرے محبوب کی طرف سے ہو کر پھر ایک بات کرے. جو نبی کا ماننا رب کا ماننا ہے. اگر وہ 40 بدکار آدمی اللہ کے ولی آپ کی نگاہ حسیت پڑھنے پر ہو سکتے ہیں, بن سکتے ہیں, تو جو آپ کو دبا رہا تھا تو ولی نہ تھا. یہ عارضی تھی اس کی, انکساری تھی اس کی, کہ وہ کہہ رہا تھی مجھے رب سے ڈر لگ رہا ہے, خوف آ رہا ہے. آپ اٹھ کر بیٹھ گئے, آپ اٹھ کر بیٹھ گئے. فرمایا مریدی لا تخف, اے میرے مرید خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ربی, اللہ میرا رب ہے. کتنا سمندر بہا دیا حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے. میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا, یہ بات علم نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہو, تجربہ کار بیٹھے ہو, ماشاءاللہ اہل علم بیٹھے ہو, اہل ثواب اور اہل عقل بیٹھے ہو, سارے سمجھ گئے ہو. آپ نے فرمایا خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو میرا مرید ہے, اللہ میرا رب ہے, اللہ میرا. اب اس کی میں مثال دیتا ہوں. میں ایک بات پڑھی تھی, نئی بات پڑھی تھی چند سال قبل. تو میرا خطاب تھا للیانی مسوابات میں. تو میرے اجتماع میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے, بڑے علماء, قاری, حافظ, حاجی, جناب بڑی بڑی ہستیاں بیٹھی تھی. میں نے الزہد میں بات پڑھی تھی. کس میں؟ الزہد ایک کتاب ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ, کتاب کا نام کیا ہے؟ الزہد. انہیں اس میں بات لکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند دن غائب ہو گئے. تو لوگ بڑے بیدار ہو گئے, ان کو عقیدت ہوتی ہے نا, ان کو وہ بیدار ہو گئے, پریشان ہو گئے, جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی. ایک آدمی سمندر کی طرف گیا نا, تو عیسیٰ علیہ السلام سمندر کے پانی پر چل رہے تھے. وہ دوڑا, کہنے جلدی آؤ جلدی آؤ, سارے اکٹھے ہو گئے. جب اکٹھے ہو گئے نا, تو سمندر کی جو لہریں ہوتی ہیں, اس کی جو چھلنی ہوتی ہیں, اس کو دیکھ کے ویسے ڈر لگتا ہے. یہ تو دریا کا لیڈر پورے چوبر پر ہو, پورے شباب پر ہو, پورے شباب پر ہو, اس کی لہروں کو دیکھ کے بندہ خوف آ جاتا ہے, کنارے پر کھڑا ہوتا ہے. کہ نہیں, میں ایک بات کر رہا تھا, جب وہ سارے ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کے قریب گئے نا, تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی, میں بھی سمندر کے پانی پر چلنا چاہتا ہوں. آپ اگر مجھے باتوں کو کہا, آپ باتوں کس کے ہاتھ میں جا رہا ہے؟ بولیے نبی کیا, نبی کے ہاتھ میں جا رہا ہے. آپ لیکن جب پکڑ لیا نا, وہ بندہ ڈوب رہا ہے, نیچے ڈوبنے لگا, ڈوب سکتا نہیں تھا. نہیں بات سمجھ, ڈوب کیوں؟ نبی کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہے. لیکن آپ ویسے اسے اپنی وجہ سے ڈوبنا نہیں جانا تھا نا, نہیں بات سمجھ, ڈوبنا نہیں تھا, لیکن اس نے اپنی وجہ سے نیچے جانا تھا نا, کیا سکتا نہیں تھا کیونکہ بازو پکڑا ہوا. آپ نے ایک بات کیا عیسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر, حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ, حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ کی بات کی ہے, وہ آپ سن لیں. آپ فرماتے ہیں روح زمین پر, کیا باتیں بلائے نہ کریں, یہ باتیں بڑی خاص ہیں. پورے روح زمین پر چلنے والوں میں سے
اگر ایک کبھی ڈر تیرے دل میں اگر ایک کبھی تو تو ایماندار نہیں. ہمارا کیا بنے گا؟ عشاء کا دعوت میں سارے کر رہے ہیں, سارے آ سکتے ہیں, پیر بھی آ سکتے ہیں, مولوی بھی آ سکتے ہیں, تجد گزار بھی آ سکتے ہیں, سارے آ سکتے ہیں. تو حضور عبد القادر جیلانی کیا فرمائے رحمۃ اللہ تعالیٰ, اگر حضور زمین پر چلنے والوں میں سے اگر ایک انڈا تیرے دل میں ہے تو تو ایماندار نہیں. نمبر ایک. نمبر دو, عیسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر بتا کیا فرمایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے ڈوبنے والے تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے, تو ڈوب نہیں سکتا کیونکہ تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے. اگر تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہ ہوتا تو نے ڈوب جانا تھا. اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیغام دیا, فرمایا اگر تیرے اندر رتی پر پورا نہیں, اگر تیرے اندر رتی پر بھی ایمان ہوتا تو سمندر کے پانی پہ چل سکتا تھا. تمہارے اندر کتنا ایمان ہے؟ اگر ہمیں کتے میں دریا ہے, وہ اس وقت میں دریانی میں تقریر کر رہا تھا تو میں نے اس طرح سارے بچنے کو کہا کوئی ماں کہ میرے اندر سخت نہیں, میں صرف بیان کر سکتا ہوں, میرے اندر تو کچھ سخت نہیں, میں تو سیدھی بات کو خالی ہوں. لیکن عام ماشاءاللہ بڑے بڑے ماشاءاللہ آج سے لوگ بیٹھے ابھی چلو سارے اٹھتے ہیں, یہ دریانی بڑی نہر قریب ہی ہے تو ہمیں آج پتہ چل جائے گا کہ رتی پر بھی اگر ایمان ہوا تو آج پانی پر چلیں گے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے. اور حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ حضرت سہل بن عبداللہ تستری علیہ السلام وہ فرماتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم علیہ السلام جانتے غیب کر لاکھوں کا مریدین تھے, اتحاد ہو گئے. ایک دن ایک بندے دیکھا کہ آپ بھی جناب وہ دریا فرات جو بغداد کے قریب سے گزرتا ہے, وہ دریا موجے تھی, آپ پانی پر چل رہے ہیں. وہ دوڑا کہ جلدی ہو حضرت غوث اعظم علیہ السلام آ گئے. جب گئے تو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ دریا کی لہروں کے پانی کے اوپر چل رہے تھے. کیا تھے؟ آپ کا فرمان کیا ہے؟ اگر وہ زمین پر چلنے والوں کو اگر ایک کا بھی ڈر ہے تو تو ایماندار. تو اگر ان کے دل میں ایمان ہے تو چل رہے نا کس پر؟ پانی پر. اب وہ چل رہے تھے, اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا, ہزاروں کی تعداد میں مچھلیاں آپ کے قدموں کو بوسہ دے رہی ہیں. بات یہ نہیں ہے جو رب کا ہو جائے, کس کا رب ہو جائے, پھر رب کہتا فرشتوں آسمانی مخلوق میں اعلان کرو, زمینی مخلوق میں اعلان کرو, پانی میں اعلان کرو, بتاؤ سب کو کہ فلاں بندے کو رب نے اپنا محبوب بنا دیا ہے. اللہ اس سے محبت کرتا تو اس سے محبت کرتا. سبحان اللہ. لیکن کوئی بڑے تو صحیح اس کا, ہم تو خالی کی خالی. ایک دن اتنے صحابی ڈارے تھے تو کہہ رہا تھا میں کافر ہو گیا, میں کافر ہو گیا. آگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آ رہے تھے. آپ نے فرمایا خیر ہے؟ کہنے کہ میں کافر ہو گیا. کیوں کبھی کافر ہو گیا؟ کہنے کہ جب آقا علیہ السلام کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں نا سب کچھ بھولا ہوتا, گھر والے دنیا ہے جناب, جب سوچ ساتھ سنتے ہوتے ہیں تو جب باہر آ جاتے ہیں دنیا دار بن جاتے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو معاملہ پھر میرے ساتھ بھی ہے, تو پھر ہم سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں, اس کا فیصلہ کروائیں, یہ تو ہم پھر اس طرح وہی کافر ہو جائے. لوگ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے گئے, کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑا سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ معاملہ تو یہ ہے. تو آقا علیہ السلام نے سنے ہو, میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو تمہاری کفیت میری بارگاہ میں ہوتی ہے, اگر یہ کفیت باہر بھی ہو تو ظاہری طور پر نوری فرشتے تمہارے ساتھ مصافحہ کریں. سبحان اللہ. اگر یہ کفیت تمہاری جو میری صحبت میں ہوتی ہے, اگر یہ کفیت تمہاری باہر بھی قائم رہے تو نوری فرشتے بازاروں کے اندر کھڑے ہو کر ظاہری طور پر تمہیں وہ نظر آئے تمہارے ساتھ مصافحہ کریں. اگر یہ کفیت یہ اگر بار ہو. میں ایک بات کر رہا تھا, بس آخری بات ہے, کیسے تو ایک اجمالی گفتگو کر رہا تھا, حاضری لگوا رہا تھا. حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں جناب ایک جائے نماز ظاہر ہو گئی, آپ نے اس پر نماز پڑھی, پیچھے ہزاروں کی تعداد میں لوگ غیر سے آئے, نماز پڑھی گئی. اب نماز پڑھنے کے بعد
آپ نے دعا کی، دعا سننے والی ہے. اللہ انی اسالک بحق محمد حبیبک وخیرک وخالقک. اے باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کا وسیلہ دیتا ہوں جو اعلیٰ ہے، جو عظیم ہے، جو حبیب ہے. اور سوال کیا ہے؟ انک لا تقبض روح مرید او مرید. اور آگے فرمایا علی ثواب الا علی. اے باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں تیرے محبوب کا وسیلہ دے کر میں اس وقت تک انک لا تقبض روح، اس وقت تک میرے مرید ہو یا اس کا مرید ہو، اس کی روح اس وقت تک قبل نہیں کرنی جب تک وہ سچی توبہ نہ کرے. اب اتنی بات ہونی تھی، رب کی آواز آئی آپ شیر، آپ شیر، اے عبد القادر خوش ہو جا، آپ کیا خوش ہو جا. فإنی قد استجیب لک، میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا، میں نے تیری دعا کو قبول. اب آخری جملہ سننے والا ہے، ٹائم ہو گیا، جملہ سننے والا ہے. وقت کا خلیفہ ابو مظفر یوسف مریدوں کو ساتھ لیا، اپنے وزیروں کا ساتھ لیا اور 2 بوریاں اشرفیوں کی بھر کے لایا. کتنی بوریاں؟ کتنی؟ 2 بوریاں. جب آپ کے سامنے رکھی پوچھو وقت کے خلیفہ کیا لائے ہو؟ کہنے لگے کہ آپ کی خدمت میں نذرانہ لائے. کتنی صدیوں پہلے کی بات ہے، آج کی بات نہیں کر رہا. آپ تو پھر وہ ہو گیا، آپ سب کو پتا ہے، تو میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، سب کو پتا کہ ہو رہا ہے. آپ نے کیا کیا؟ دونوں بوریوں کیسے پکڑا؟ ایسے ایسے جب دبایا پورے جلال میں، جب دبایا دونوں بوریوں کو، دونوں بوریاں خون آلود ہو گئی اور خون پھیلا. تو فرمایا میرے پاس نذرانہ آئے ہو، لوگوں کا خون چوس کر میرے پاس لے کے آئے، خون لوگوں کا چوس کر میرے پاس نذرانہ لے کے آئے ہو. اور بادشاہ مجھے تجھے وقت کے خلیفہ ہونے کا حیا نہ ہوتا، میں اس خون کو تیرے محلوں تک پہنچا دیتا، تیرے محلوں کو آگ لگ جاتا. بے ہوش ہو گئے، ہوش بھی آیا، کہتے ہیں مجھے معاف کر دو، آج کے بعد میری سچی توبہ، میں کوئی ایسا معاملہ نہیں کروں گا. فرمایا آپ بھی تو بچ گیا ہے، آپ بھی تو بچ گیا. فرمایا سن، جس کا جب تک رب کے ساتھ ہو اس کی بارے میں ایسا نذرانہ نہ پیش کرنا. اللہ والوں کے پاس فقط یہ نہیں ہوتا، ان کے پاس یہ بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بات میں تو آئے حضور و سیاست علیہ رحمہ کے حوالے سے وضاحت لگوائی ہے. اس مہینے کی برس میں نظر قبول فرمائے. اے باری تعالیٰ